بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی ہاشم میں ایک مشرک شخص رکانہ نامی بڑا زبردست اور دلیر پہلوان تھا۔ اس کا ریکارڈ تھا کہ اسے کسی نے نہ ہرایا تھا نہ گرایا تھا۔ وہ ایک جنگل میں جسے عزم کہتے ہیں رہا کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا اور بڑا مالدار تھا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکیلے اس طرف جا نکلے۔ رکانہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد، تو ہی وہ ہے جو ہمارے لات اور عزیٰ کی توہین اور تحقیر کرتا ہے اور اپنے ایک خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اگر میرا تجھ سے تعلق رحمی نہ ہوتا تو آج میں تجھے مار ڈالتا۔ آ میرے ساتھ کشتی کر، تو اپنے خدا کو پکار، میں اپنے لات و عزیٰ کو پکارتا ہوں، دیکھیں تو تمہارے خدا میں کتنی طاقت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکانہ، اگر کشتی ہی کرنا ہے تو چل، میں تیار ہوں۔ رکانہ یہ جواب سن کر اول تو حیران ہوا اور پھر بڑے غرور کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی ہی جھپٹ میں اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ عمر میں پہلی مرتبہ گر کر بڑا شرمندہ ہوا اور حیران بھی ہوا اور بولا، اے محمد، میرے سینے سے اٹھ کھڑا ہو، میرے لات و عزیٰ نے میری طرف دھیان نہیں کیا، ایک بار اور موقع دو اور دوسری مرتبہ کشتی لڑیں گے۔ حضور سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دوبارہ کشتی کے لیے رکانہ بھی اٹھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی رکانہ کو پل بھر میں گرا دیا۔ رکانہ نے کہا، اے محمد، معلوم ہوتا ہے آج میرا لات و عزیٰ مجھ پر ناراض ہے اور تمہارا خدا تمہاری مدد کر رہا ہے۔ خیر، ایک مرتبہ اور آؤ، اب کی دفعہ لات و عزیٰ ضرور میری مدد کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کی کشتی بھی منظور فرمائی اور تیسری مرتبہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے پچھاڑ دیا۔ اب تو رکانہ بڑا ہی شرمندہ ہوا اور بولا، اے محمد، میری ان بکریوں میں جتنی چاہو بکریاں لے لو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکانہ، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، ہاں مسلمان ہو جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جاؤ۔ وہ بولا، اے محمد، مسلمان تو ہو جاؤں گا مگر نفس جھجکتا ہے کہ مدینہ اور نواح کی عورتیں اور بچے کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے پہلوان نے شکست کھائی اور مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تو تیرا مال تجھی کو مبارک۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ ادھر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما آپ کی تلاش میں تھے اور یہ معلوم کر کے کہ حضور وادی عزم کی طرف تشریف لے گئے ہیں، متفکر تھے کہ اس طرف رکانہ پہلوان رہتا ہے، مبادا حضور کو ایذا نہ دے۔ حضور واپس تشریف لاتے دیکھ کر دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے جبکہ اس طرف رکانہ پہلوان جو بڑا زور آور اور دشمن اسلام ہے رہتا ہے؟ حضور یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، جب میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے پھر کسی رکانہ دکانہ کی کیا پرواہ، لو اس رکانہ کی پہلوانی کا قصہ سنو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارا قصہ سنایا۔ صدیق اور فاروق سن کر بہت زیادہ خوش ہونے لگے اور عرض کیا کہ حضور، وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک اسے کسی نے گرایا ہی نہ تھا، اسے گرانا اللہ کے رسول ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر فضل و کمال کے منبع و مخزن ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی، اور مخالفین کے دل بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضل و کمال کو جانتے ہیں، لیکن دنیا کی عار اور دنیا کی شرم کی وجہ سے اس بات کا اقرار نہیں کرتے۔